چفیرے پیر میرے دی تم چفیرے آتی ہے آتی رہے گی. عمل میں کمزوری تھی، کمزوری ہے، کمزوری آ رہی. باوجود اس کے مسلمان قوم ملت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معجزے سے نوازا جو معجزہ قیامت تک دنیا کے سامنے موجود رہے گا. وہ ہے معجزہ قرآن. حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انبیاء پہلے تشریف لائے، کتابیں بھی آئیں، لیکن ہر نبی نے اپنی قوم میں، اپنے زمانے میں، اپنے طبقے میں جو ان کا دائرہ اختیار اور دائرہ تھا اس میں اپنا کام انتہائی اہم طریقے سے، انتہائی اونچے طریقے سے، انتہائی بلند معیار سے اس کو نبھانے کی کوشش کی. لیکن جب نبی اس جہان سے رخصت ہوئے تو دنیا والوں نے خداوندی تعلیمات میں کچھ کمی کی، کچھ اضافہ کیا اور کچھ اس میں تنسیخ کی. لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز بخشا، یہ رفعت بخشی کہ قیامت تک کے لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کتاب مبین کو اتارا ہے، اس نصیحت بھری کتاب کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم لیتے ہیں. کسی اور کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا. اب یہ بات مسلم ہے کہ مسلمان کے پاس وہ ضابطۂ حیات جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور ضابطۂ حیات کو جو قرآنی تعلیمات کے خلاف و برعکس ہوا اپنایا وہ شخص یقیناً خسارے میں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطۂ حیات دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کی حفاظت جو ہے وہ اپنے ذمہ لی. حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جب کمزوری پیدا ہوگی تو ہر صدی کے آخری حصہ میں میری امت میں ایسے علماء حق اولیاء اعظام نزول فرمائیں گے جو مسلمانوں کے راہ مسلمانوں کی راہبری کریں گے، مسلمانوں کو غلط ڈگر سے بچا کر صحیح راستہ پر گامزن کریں گے. قرآنی ارشادات اور حضور کی احادیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دین حقہ پر چلنے کے لیے مسلمانوں کے پاس قرآن مجید صحیح صورت میں محفوظ ہے. اگر مسلمانوں کے اعتقاد میں یا اعمال میں کبھی کمزوری پیدا ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کمزوری کے ازالہ کے لیے، اس ضعف کو دور کرنے کے لیے، اس کمی کو پر کرنے کے لیے قرآن مجید تو موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات کو لوگوں تک مؤثر طریقہ کے ساتھ پہنچانے کے لیے میری امت میں علماء قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قوم مسلم میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے نبی کی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، مسلمان قوم کے پاس قرآن موجود ہے اور حضور کے ارشادات کے مطابق ہر زمانے میں ایسے علماء آتے رہے، آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے
جو قوم مسلمہ کے تمام بگاڑ کو دور کرتے ہیں اور دور کرتے رہیں گے۔ یہ غوث پاک شہنشاہ بغداد اور حضرت پیر شاہ غازی، حضرت نوشاہ گنج بخش، حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ تمام اولیاء اعظام جو ہیں، اگر آپ ان کی حیات کا، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی اس مصاحب پر آپ نظر دوڑائیں جس کی وجہ سے ان کے وجودوں سے دین اسلام کو ترویج، اشاعت اور ترقی میسر آئی ہے، تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام دنیا پر، اس صفحہ ہستی پر سب سے کارآمد، سب سے نفع بخش، سب سے کامیاب ترین تبلیغ کا ذریعہ جو ہے وہ اولیاء اعظام نے اپنایا ہے، اور اولیاء اعظام کی مساعی سے ہر زمانے میں دین اسلام کو جو ترقی میسر آئی ہے، باقی جتنے بھی طریقے اختیار کیے گئے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میری طرف رجوع کیا اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور بقول شیخ عطار گر ترا عقل دانش کریم باش درویش و بدرویشہ نشین، کیا ہے دنیا والو، اگر عقل تمہارا ساتھ دیتی ہے تو تمہیں اولیاء اعظام کا جو طریقہ کار ہے اسے اپنانا چاہیے۔ حضرت غوث پاک شہنشاہ بغداد نے حضور کی وہ حدیث جس میں آپ نے علم اور عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، آپ نے اس حدیث پر پورا عمل کیا، دین اسلام سیکھا اور اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دی، اور اتنے مجاہدات کیے اور علم کی بلندیوں کو آپ نے ٹچ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کبریٰ سے سرفراز فرمایا جو قیامت تک کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ غوث پاک شہنشاہ بغداد کے سلسلہ میں حضرت پیر شاہ غازی مقیمی قادری خاندان میں ایک انتہائی عظیم الشان علمی اور روحانی شخصیت گزرے۔ آپ کا زمانہ غالباً 11ویں صدی ہجری ہے اور یہ زمانہ مغلیہ دور کا ہے، اور اس زمانے میں حضرت نوشاہ گنج بخش کے پوتے سعید شاہ دولہ باقید حیات تھے۔ تذکرہ مقیمی اور خاندان نوشاہی کا جو لٹریچر ہے اس سے ان کی ملاقات ہے وہ ظاہر ہے۔ تو خاندان نوشاہی کا اور خاندان مقیمی کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ مقیمی خاندان جو ہے وہ سیدنا عبد الرزاق جو غوث پاک کے چھوٹے صاحبزادے تھے ان سے مل کر غوث پاک تک پہنچتا ہے، اور نوشاہی خاندان کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ آپ کے جو بڑے فرزند سیدنا عبد الوہاب تھے ان سے ملتا ہوا غوث پاک شہنشاہ بغداد تک پہنچتا ہے۔ لہذا غوث پاک شہنشاہ بغداد پر پہنچ کر مقیمی، قلندری اور نوشاہی قادری جو ہیں یہ ایک ہو جاتے ہیں، اور وہاں یہ صرف قادری رہ جاتے ہیں، وہاں یہ نہ قلندری رہتے ہیں نہ نوشاہی رہتے ہیں، بلکہ وہاں پہنچ کر یہ دونوں سلسلے جو ہیں یہ قادریت کے روشن ستارے چمکتے ہوئے دنیا کے سامنے نظر آتے۔ حضرت پیر شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دائرہ تبلیغ جو تھا اپنی زندگی میں، اس میں کشمیر، مقبوضہ کشمیر، جیلم، گجرات اور راولپنڈی کا جو علاقہ ہے یہ آپ کے دائرہ تبلیغ میں شامل تھا، اور بعض خطوط، بعض نشانات انتہائی واضح ہیں کہ آپ نے انتہائی پیار، محبت کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا۔ حضرت پیر شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو میری معلومات ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد تھے۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طریقت کے اعتبار سے تو آپ سے ملتے ہیں، لیکن اولاد
فارسی میں، پنجابی میں اور اردو میں چھوڑا ہے، اس میں سیف الملوک، مرزا صاحبہ، سونی میوال، قصہ شاہ خواس، قصہ شاہ سنان، پانی گنج، تذکرہ مقیمی فارسی اور اس کا ترجمہ، اور قصیدہ بردہ کا پنجابی نظم میں ترجمہ، اور فارسی کی ایک مشہور مثنوی جسے نیرنگ عشق کہتے ہیں، اس کا ترجمہ پنجابی نظم میں، اور اسی طرح حضرت میاں صاحب کے زمانہ میں جو بابی ہوتا تھا اس کو ہمیں پنجابی نظم میں ہدایت المسلم بھی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ میاں صاحب پنجاب والے تھے، ملٹری زبان، پنجابی زبان، اس کا مکسچر جو ہے میاں صاحب کے علاقے میں کرد و جوار میں جو بھی الفاظ استعمال ہوتے تھے، خواہ وہ ملتان ہو، لاہور ہو، گجرات ہو، جیلم ہو، پنڈی ہو، مقبوضہ کشمیر ہو، میرپور کا آزاد علاقہ ہو، یہ پہاڑی علاقہ ہو، میاں صاحب کا جو زبان کا طرز بیان ہے اس میں میاں صاحب نے پنجاب کی، پٹھوار کی ہر اس حصہ کو آپ نے لیا جو بھی آپ کے شعر کے لیے موزوں تھا، اور آپ نے اس تمام ایریا کی زبان کو اپنے کلام میں پیش کیا۔